اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین۔ اے مسلمانوں، کیا آپ اللہ کے دشمن ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ اللہ کے بتائے ہوئے پیشن گوئیوں کے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو آج پوری ہوئی ہیں اس کے منکر ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہتے ہو بھائی ہم تو اسلام پر قائم ہیں، ہم تو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور قرآن پاک پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم کو یقین ہے قرآن حدیث کے علاوہ ہمارا کوئی اور دوسرا معاملہ نہیں۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن حدیث کے ہی کر رہا ہوں۔ آج کے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو جانے سے، نماز پڑھنے سے، داڑھی رکھنے سے اور کرتا پیجامہ یا جھبا پہن لینے سے بس مسلمان ہو گئے۔ ہاں، لیکن قرآن اللہ نے نازل کی ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں جو بیانات آئے ہیں وہ ایک دن ہونے والے ہیں، جو آپ کی نظروں کے سامنے ظاہر ہونا تھا۔ آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم، تو پھر اگر آپ کو نہیں معلوم وہ باتیں تو پھر آپ خلاف کس بنا پر آتے ہو؟ کیوں خلاف کسی کی بات کرتے ہو جب آپ کو علم نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس چیز کے پیچھے مت پڑھو جس کا تمہیں علم نہیں، لہٰذا پہلے علم حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھاتے ہیں ربی زدنی علما، دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر۔ لہٰذا پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن حدیث کے موافق کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے آزمایا 30 چھوٹے دجالوں سے امت محمدیہ کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا اس امت کو مسیح دجال کے عظیم ترین فتنے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو، یعنی مجھے، بغیر کسی بھی نبوت کی۔ تو آپ بولتے ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذرا غور کیجئے، آپ کا ایمان ہے یہ کہ آپ نے گواہی دے رکھی ہے پہلے سے کلمے کی، تو آج اتنا بڑا نشان پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر اگر آپ منکر ہوتے ہو تو پوری طریقے سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہو۔ ذرا سوچو، ایک وقت آنے ہی والا تھا، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، مسیح دجال اور دعوت الارض کا جب وقت آئے گا تو وہ انسان ہی تو ہوں گے نا۔ آپ جیسے کپڑے پہنتے ہو، آپ جیسے بازار میں گھومتے ہو، وہی وقت ہوگا نا۔ وہ کوئی ایک نئی مخلوق تو نہیں ہوگی جو دعوت الارض کو دیکھے گی، جو مسلمان نہیں ہوں گے۔ کیا اس وقت کوئی اور مذہب ہوگا یا کوئی اور قسم کی مخلوق ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آزمائش میں ڈالا ہے؟ امت محمدیہ انسان ہی ہوں گے نا۔ جب دعوت الارض نکلے گا، جب مسیح دجال آئے گا اور عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو مسلمان ہی ہوں گے نا۔ وہ کھانا ہی کھاتے ہوں گے، وہ کوئی ہیرے جواہرات سونا چاندی کھانے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ آپ جیسے انسانی ہوں گے۔ تو وہ یہی دور ہے، آواز نہیں، یہ وہی دور ہے، اور اسی دور میں وہ ساری حدیث کی باتیں پوری ہوئی ہیں۔ ایک وہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں قرب قیامت کی، اور وہ جو بڑی ہیں، بڑی نشانیاں یعنی اللہ کی آیتیں۔ حدیث میں آتا ہے ظہور آیات کا وقت ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا، مہدی علیہ السلام کا آنا، مسیح دجال کا فتنے کا اور دعوت الارض کا نکلنا، یعنی آیات کے ظاہر ہونے کا وقت ہوگا۔ یعنی وہ آیات یعنی اللہ کی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی۔ اسی حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں آوازیں بلند ہوگی، آج سے 20 سال پہلے دیکھو کہ مسجد میں آوازیں بلند
نہیں ہو پاتی تھی، لیکن آج ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگایا اور آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور یہاں پر آج ایسی ایسی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جو اوپر سے نیچے تک بالکل شیش محل کی طرح نظر آتی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن دلوں میں لوگوں کے ایمان نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں، آپ لڑنے کے لیے آ رہے ہو، میں نے کہا میں نبی نہیں، صرف اللہ کا خاصد بھیجا گیا ہوا ہوں، یعنی رسول ہوں، تو آپ لڑنے کے لیے آتے ہو، ٹھیک ہے، جذباتی ہو، اوکے، ویٹ کرو ذرا۔ اے مسلمانوں، یہ اسلام مذہب ہے، اس کا نام ہے امن۔ امن، اس کی بنیاد امن ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جہاد کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں انہوں نے جا کر حملہ کیا ہے لوگوں پر، کافروں پر حملہ کیا، ٹوٹ پڑے اور مار دیے، تو یہ بات غلط ہے، الزام ہے ان کے اوپر۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب آپ کو تنگ دست کر دیا گیا، جب آپ کو چاروں طرف سے روک دیا گیا، جب آپ کے مال کو لوٹا گیا، آپ کے گھروں پر حملہ ہوا، اس وقت آپ نے بھی تیاری کی اور جواب کا بدلہ جواب دیا، آپ نے حملے کا بدلہ بھی جواب دیا۔ اس کے باوجود بھی جب قیدی بنا لیے گئے کافرین، ان کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کر کے ان کے عورتوں کو، بچوں کو عزت کے ساتھ، جس کو ایمان لائے، جو ایمان لائے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لہٰذا یہ اسلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ امن کا مذہب ہے، اور اس کا ذکر ہندوازم میں بھی موجود ہے۔ اوم شانتی کہتے ہیں وہ، اوم شانتی کے معنی یہ، شانتی مطلب اسلام، اوم مطلب اللہ کا نشان۔ مذہب پہلے بھی امن والا تھا، ابھی بھی امن والا ہی ہے، لینگویج پرانی، اب نئی لینگویج اللہ تعالیٰ نے وہی اوم، جسے اوم کہتے ہیں، جسے عربی میں اللہ، جس کا نام ہے اللہ، پہلے بھی اللہ تھا۔ جیسے آپ اپنے والد کو نہیں پکارتے اپنے باپ کے نام سے، کیا آپ کہتے ہو اپنے والد کو؟ بابا کہتے ہو، ابا کہتے ہو، ابو کہتے ہو، پاپا کہتے ہو، لیکن ڈائریکٹ نام سے نہیں پکارتے۔ تو یہ وہ لوگ اللہ کے نام کو پکارنے کے لیے شرما گیا، ان کا نشان اوم لگا ہے، وہی اللہ کا نام ان کے پاس۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر آپ سچے مسلمان ہو تو آپ میں امن ہونا ضروری ہے، پہلا۔ دوسرا، ڈسپلن، ادب۔ تیسرا، اسلامیت اور اسلام کا پورا مکمل علم۔ یہ تینوں چیز اگر آپ کے پاس ہیں تو آئیے اور تحقیق کریے، میں جو بیان کر رہا ہوں بیان سچ ہے، قرآن حدیث کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نکلا سچ تو ماننا، نہیں نکلا تو سب مل کر اعلان کر دینا میں غلط۔ لیکن وہ اعلانات جو جہالت میں کر رہے ہیں لوگ، وہ اعلانات جو گلی گلی اپنے حساب سے کر رہے ہیں، جو میرے خلاف بھائی ہم نے تو سنا ہے کہہ کر کہہ رہے ہیں، ان اعلانات کا میرے پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ سچا تو تب متاثر ہوتا ہے جب کوئی سامنے سچی دلیل پیش کرے۔ اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا میں کافر نہیں۔ میرا اسٹرگل، میری کوشش، میرا مسئلہ یہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اسلام سچا ہے، اللہ کی جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پوری ہوئی ہیں وہ سچی ہوئی ہیں۔ میرا اسٹرگل، میری کوشش ہی ہے، تو پھر میں برا کیسے ہو گیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی، جو آپ نے جو بیانات ثابت کیے ہیں، جو نشانات، وہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ جھوٹ ہے، تب آپ بول سکتے ہو، لیکن بنا تحقیق آپ نہیں بول سکتے۔ ویسے تو کہنے والوں نے کانا دجال ٹی وی کو بھی کہا، آپ نے جب ناراضگی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو خود معلوم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آج بھی آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، معلومات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آپ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ لڑنا کیوں چاہتے ہیں جب آپ، یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گئے، یہ تو خوشی کی بات ہے نا، خلق اسلام کا وقت ہو گیا، پھر آپ لڑنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے ان نشانات کو پرکھنے کا، آپ نے پوری حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، پھر اس کے اندر بھی علماء دین، عالم مفتی بھی بیٹھ کر عیسیٰ مسیح سے سیکھنے والے ہیں۔ پہلے غور کیجئے، عیسیٰ مسیح بڑے، مہدی علیہ السلام بڑے کہ عالم دین، مفتی، یہ سب ان کے اندر ہی ہوں گے نا، تو ان کو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا۔ کوئی نیا علم نہیں،
کوئی نیا علم نہیں، بلکہ جو نشانات پہلے سے ہیں وہ نشانات کو یہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکے، مفتی حضرات عالم حضرات بھی نہیں سمجھ سکے، کیونکہ پورے بٹے ہوئے ہیں الگ الگ۔ ان سب کو ملا کر جب تحقیق کریں گے تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دودھ ہدایت، حدیث میں آتا ہے دودھ سے مراد ہدایت، اور جو پانی ہے وہ نکل جائے گا۔ لہٰذا مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ ہے، عام دجال یا قذاب نہیں ہے، یہ پوری جماعت کو مسیح دجال کہا گیا ہے، جس کا ایک دعوے دار، پھر اس کے کئی خلیفہ، پھر پوری ایک جماعت جو ساری دنیا میں چھا جائے گی، لیکن مکہ مدینہ نہیں جا سکیں گے لیگلی۔ انلیگلی تو ایسے گھس جاتے ہیں لوگ۔ اور دعوت الارض کوئی اور نہیں، پیکاک مور نکلا۔ تو آپ بولیں گے ایسا کیسے نکل گیا؟ بھئی آپ کو ابھی آپ کا سوال جو ایسے کیسے نکل گیا، وہ ایسا ہوگا وہ ایسا، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ نے تو صرف سنا ہے، کبھی کہیں واعظ میں، کہیں جمعے میں، کہیں عالم سے، کہیں مفتی پہ، کہیں ٹی وی پہ، کہیں انٹرنیٹ پہ، تھوڑا وغیرہ وغیرہ۔ کبھی آپ نے بیٹھ کر اس سبجیکٹ پہ ریسرچ کی ہے؟ کی بھی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں بنایا تھا، یا آپ سے بھی راز رکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ۔ میرے آنے تک مسیح دجال کون ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جبکہ آپ کے اوپر فتنہ ہوگا، وہ امتحان ہوگا، اور آپ اس امتحان سے گزریں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مسیح دجال ہے۔ مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ آئی اور کام کر رہی ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہی مسیح دجال ہے؟ نہیں پتہ چلا۔ دعوت الارض مور نکلا، لیکن مور ایک زمانے سے لوگ کھائے بھی ہیں، رہے بھی ہیں مور کے ساتھ، مور کو دیکھتے آئے ہیں، مور کے پر قرآن میں رکھتے آئے ہیں۔ تو آپ کو کیا پتہ چلا یہ دعوت الارض ہے؟ نہیں پتہ چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال کے رکھا تھا علم کا، حکمت کا۔ عیسیٰ ابن مریم آپ ہی میں پیدا ہونے والا تھا مہدی علیہ السلام بن کر، کیا آپ کو پتہ چلا؟ نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی امتحان تھا۔ اب یہ واقعات جو ہوئے ہیں وہ قرآن حدیث کے پرفیکٹ طریقے سے ہوئے ہیں کیا نہیں، وہ غور کر لیں۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم تو مہدی علیہ السلام تو الگ الگ شخصیت ہیں، نہیں، قرآن حدیث یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ آپ بولیں گے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ چلے گئے تھے، ان کا دوبارہ جنم مہدی علیہ السلام بن کر نہیں ہوا، نہیں، آسمانی کتاب قرآن حدیث یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوں گے، اور وہ آسمان پر لاسٹ ٹائم گئے نہیں تھے جسمانی طور سے، تو آئیں گے نہیں آسمان پہ، اسی آسمان سے اسی جسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ قرآن حدیث جو کہتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی اپنی سوچ، اس سے آپ نے کیا سمجھا وہ امپورٹنٹ نہیں، بلکہ اس کو ملا کر چیک کریے وہ کیا بیان کرتی ہے، وہ کیا ثابت کرتی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے قرآن حدیث کے معاملوں کو اپنے انداز سے غلط سمجھ لیا تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ قرآن حدیث اپنی جگہ اٹل ہے، سچ ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں پروف دیکھ لیجئے۔ آپ بعض حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، بعض حدیثوں کو غلط کہتے ہیں، بعض حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ معاملہ خود کنفیوژن میں ہے آپ کے پاس، لیکن میں ان سب کو سچ بتا رہا ہوں، تقریباً سچ نکلا، تو کیا میں غلط؟ ارے میں تو سچا ثابت ہو رہا ہوں، غلط تو آپ لوگ ثابت ہو رہے ہو، تو پھر آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہو؟ اگر اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، یعنی میں آ گیا ہوں، پھر مسیح دجال جماعت احمدیہ نکلی ہے، پھر دعوت الارض پیکاک نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے چمتکار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، تو پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو علم میں کمی ہے، آپ میں صبر نہیں ہے، آپ کے اندر امن نہیں ہے، آپ کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، آپ کے اندر تحقیقی مادہ نہیں ہے، آپ کے اندر خواہش نہیں ہے تحقیق کی، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس ادب نہیں ہے، آپ کے پاس خود آپ اسلام پر قائم نہیں ہیں۔ اگر اسلام پر قائم ہو جاتے اور 5 وقتہ نمازی ہو جاتے، کم سے کم 4-5 دن سے اگر ریگولر نماز پڑھیں تو وہ شخص امن میں آ جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے، ایک سلیقے میں آ جاتا ہے۔ آپ ویسے نہیں، آپ نماز پڑھتے ہو، ادھر نکلتے ہو، ادھر ماں بہن کی گالی کرتے ہو، یہ منافقت ہے۔ آپ اللہ کے واسطے نکلتے ہو، ماں بہن کی گالی کرتے ہو، ہاں، پھر نماز پڑھتے ہو، پھر نکل کے جھگڑا کرتے ہو، یہ منافقت ہے۔ اسلام میں تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ بولیں گے کہ داڑھی نہیں ہے مجھے، ارے بھائی میں ایسے ہی رہوں گا، حلیہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی مہدی کی۔ جو وقت کا تقاضا ہے، 90% لوگ دنیا میں اس وقت جو کافر ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے، یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایسا بھیجیں گے۔ آپ بولیں گے کہ میں داڑھی کو حرام کر رہا ہوں، نہیں، آپ لوگ سب رکھو، یہ میرے لیے مخصوص ہے۔ جیسے کلاس ہوتی ہے بڑی، ایک ٹیچر کے لیے ایک کرسی رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر کہ آپ جا کے بیٹھیں گے، نہیں،
آپ کو بیٹھنے کا جگہ الگ ہے, مجھے بیٹھنے کی جگہ الگ ہے. یہ بھی حکمتن ہے. اگر میں داڑھی چھوڑ لوں 2 ہفتے کی بات ہے, اور عربی سیکھ لوں 1 مہینے کی بات ہے, تو کیا آپ ایمان نہ لیں گے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ بتائیے. تو میرے لیے بہت آسان ہے. لیکن پھر بھی کیوں نہیں کر رہا ہوں میں شعبدے بازی؟ ہے کیونکہ میرے بارے میں ایسا لکھا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے قرآن حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا. لہٰذا سارے لوگوں پہ حجت پوری ہونے والی ہے. میرے بات یاد رکھیے, اب تو اتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے, اتنے معجزے قرآن حدیث کے دیکھ کر سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ. تو اے مسلمانوں, میں قرآن کے حق میں کام کر رہا ہوں, حدیث کے حق میں کام کر رہا ہوں, اور میں 30 دجالوں میں سے نہیں, میں مسیح دجال بھی نہیں, میں کافر بھی نہیں. لہٰذا میرے خلاف آنے کی نیت سے ترک کر دو اور تحقیق کرو. پہلے سب سے پہلے امن میں آؤ, نمازی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. شراب, زنا, بد کرداری اور زبان کو پہلے صحیح کرو. زبان, گالی گلوچ بند کرو پہلے. جو گالی گلوچ بد کرامی کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, اس کو کنٹرول کرو, پوری طریقے سے بند کرو. آپ بولیں گے نہیں بھائی ہوگا, تو سمجھو کہ آپ کفر میں آ گئے. ہاں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر جو شخص اللہ کے واسطے لڑ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہو کے بیان کر رہا ہے دنیا میں, اسی کے خلاف آ رہے ہو, سب سے بڑا کفر کر رہے ہو آپ. سمجھ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو کہتے ہو نہیں ہم پکے مسلمان ہیں, میں غلط ہوں. تو پہلے اپنی طرف دیکھ لو, کیا آپ کی نماز قضا نہیں ہے؟ میری 16 سال سے بھی ماشاءاللہ سے نماز قضا نہیں ہوئی. آپ کی ہوئی کیا آپ کی نماز ہوئی 3 مہینے سے برابر؟ پہلے اپنی طرف دیکھ لو آپ, میری طرف آنا